میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ ہے وہ آخری پیشی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کی قوم پر جو انعامات کیے تھے ان کی فہرست سامنے رکھی، اور یہی ہے وہ آخری پیشی جو کہ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب کہے گا اللہ، اور جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وہ جواب میں عرض کریں گے، وہ جواب دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے مناسب تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے مناسب ہوتا کہ میں وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی، یعنی اگر میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لینا، اگر میں نے یہ وہ بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا بس تو ہی ہے۔ اور آیت نمبر 117 بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسی جواب سے متعلق ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور وہ بات یہی تھی کہ بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر نگراں رہا جب تک ان میں موجود رہا، یعنی میں جب تک ان میں موجود رہا نگرانی کرتا رہا، دیکھ بھالی کرتا رہا، رہنمائی کرتا رہا۔ یہاں جو لفظ شہید لایا گیا ہے نگرانی کے معنی میں یہ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی نگراں تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہر چیز پر نگراں ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 117 کا ترجمہ ہے۔ اور آیت نمبر دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117۔ پہلی آیت میں
حضرت اللہ کی جانب سے وہ سوال تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس کا جواب ہے. دیکھیے ابن کثیر نے یہ بات اس آیت کے تحت لکھی ہے اور یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ معلوم نہیں، بلکہ اللہ کے اس سوال سے مقصد ان کی قوم یعنی نصارہ کو ملامت کرنا ہے کہ جس کو تم اپنا معبود مان رہے ہو وہ تو خود تمہارے عقیدے کے خلاف اپنے بندے ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور تمہارے بہتان اور الزام سے وہ بری ہے. یعنی جن کو تم اپنا معبود بنا رہے تھے، مان رہے تھے، وہ خود تمہارے عقیدے کے خلاف اپنے بندے ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور تمہارے بہتان اور الزام سے وہ بالکل بری اور منزہ ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 118 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے. اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یعنی تجھے ان لوگوں پر پورا اختیار ہے، وہ تیری مخلوق ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے. دیکھیے معافی کی درخواست کرنے کا یہ انداز بہت ہی خوبصورت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز بہت ہی نرالا ہے. اس معافی کی درخواست میں اس شفقت کو ظاہر کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے ایک نبی کے دل کے اندر ہوتی ہے، جو انسانوں کے لیے نبی کی خاصیت ہوتی ہے. نبی اپنی امت پر بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خاص صفت قرآن نے بیان کی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پر نہایت شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی امت پر بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اور یہ درخواست کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے. اس معافی کی درخواست میں اسی شفقت کا اظہار ہے جو انسانوں کے لیے نبی کی خاصیت ہوا کرتی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور کچھ نہیں کہا، بس صرف یہ کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. اے اللہ تو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے. تو یہی تو مقام عبدیت ہے کہ اے اللہ تو صاحب اختیار ہے، تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تجھ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، اس بات کا کوئی جواب آپ سے نہیں مانگ سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. اس آیت یعنی آیت نمبر 118 کے تحت معرف القرآن تفسیر معرف القرآن نے یہ بات نقل کی ہے کہ یعنی آپ اپنے بندوں پر بے جا ظلم اور سختی نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بے جا ظلم اور سختی نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ان کو سزا دیں تو یہ عین حکمت اور عدل پر مبنی ہوگا. یعنی اگر کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو یہ عین عدل اور حکمت پر مبنی ہوگی، اور اگر معاف کر دیں تو یہ معافی بھی حکمت پر ہی مبنی ہوگی
کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، کوئی مجرم اس کے قبضے سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجرم کو معاف فرماتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اللہ کے کسی عجز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر بھی حکمت ہے، کیونکہ اللہ زبردست غالب ہے، کوئی مجرم اس کے قبضے قدرت سے بھاگ کر نہیں نکل سکتا۔ دیکھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال محشر میں ہوگا، جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غفور الرحیم نہیں کہا، بلکہ عزیز الحکیم کہا کہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غفور الرحیم نہیں کہا بلکہ عزیز الحکیم کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے برخلاف اسی دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، جس کا نقشہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو ان میں سے میرے ہیں، میرے تابع ہو، وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور الرحیم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے دے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن کیونکہ پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے یہ روز محشر سے متعلق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو ان میں سے میرے تابع ہوں وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بات تفسیر عثمانی میں آیت کے تحت نقل کی گئی ہے۔ اور دیکھیے، ابن کثیر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بروایت حضرت ابو ذر نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات ایک ہی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ آیت یہی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام ساری رات اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ آیت یہی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ پھر جب صبح ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی آیت پوری رات تلاوت کرتے رہے اور رکوع وغیرہ بھی اسی سے کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے اپنے لیے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے اللہ نے عطا فرما دی، اور وہ انشاءاللہ ملنے والی ہے ہر ایسے شخص کے لیے، ہر ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔ اور دوسری روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم امتی، یعنی اے میرے پاک پروردگار میری امت پر رحمت کی نظر فرما، اور آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رونے کی وجہ معلوم کی، تو آپ نے جبرائیل امین کو اپنی بات سے آگاہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کڑھن اور دل کے اندر جو فکر تھی اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ پھر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم ان قریب تم کو امت کے بارے میں رضامند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہیں کریں گے،
یعنی تمہاری امت کے بارے میں تم کو خوش کر دیں گے اور ایسا خوش کریں گے کہ آپ کو غم نہیں پہنچے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر 119 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، یعنی ان کا صدق اور سچ ان کے حق میں فائدہ مند ہوگا، فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، یعنی ان کا صدق اور سچ ان کے حق میں سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی ہے بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی کامیابی کہا ہے۔ اور یہ ہے آپسی رضامندی کا آخری مقام، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی، یہ آپسی رضامندی کا آخری مقام ہے، یعنی دونوں طرف سے رضامندی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 120 کی طرف سورہ مائدہ، اور یہ آیت یعنی آیت نمبر 120 اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ میں 120 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 119 میں سچے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، یعنی یوم ینفع الصادقین صدقہم کے اندر آیت نمبر 119 میں سچے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ دیکھیے عام طور پر صدق اور کذب یعنی سچائی اور جھوٹ، صدق اور کذب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بات حقیقت کے مطابق ہو وہ صدق ہے، اور جو حقیقت کے موافق نہ ہو وہ کذب ہے، جو حقیقت کے مطابق وہ صدق سچ، اور جو حقیقت کے خلاف ہے وہ کذب۔ لیکن قرآن اور سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح صدق اور کذب قول میں ہوتا ہے، بات میں ہوتا ہے، اسی طرح سے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حقیقت کے خلاف عمل کو کذب کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ باریک بات ہے بہت، کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو حقیقت کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے اور جو حقیقت کے مطابق ہے وہ سچ ہے۔ لیکن قرآن اور سنت سے ایک تیسری اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے صدق اور کذب قول میں ہوتا ہے اسی طرح سے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حقیقت کے خلاف عمل کو بھی کذب کہا گیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر روایت ہے، اور یہ روایت اور بھی کتابوں کے اندر ہے، من تحلی بما لم یؤتا کان کلابسی ثوبی زور، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس میں نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس میں نہیں ہے تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی کسی صفت کا دعویٰ کرے یا کسی ایسے عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے،
تو گویا اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے۔ اور جو آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں علانیہ یعنی کھلم کھلا اور تنہائی میں اچھی طرح نماز پڑھنے والے کو سچا بندہ کہا گیا ہے، یعنی جو آدمیاں علانیہ بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح سے نماز ادا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ مالک اور خالق، جو ہمارا مالک اور خالق ہے وہی راضی ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت، بڑا انعام یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے کہ ہمارا مالک اور خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہاں سورہ مائدہ مکمل ہو چکی ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ۔ اس سورہ کے شروع میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہم، اور اس کے آخر میں بھی اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ عزتی میں ہم اپیل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول اور منظور فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔